بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج مورخہ 2 رجب المرجب ہجری 1441 اور 27 فروری 2020 بروز پنجشنبہ بندہ محمد انوار خلیل اپنے چچا محترم جناب حافظ شکیل صاحب حاجی حافظ قاری شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم کی ایک نظم آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہے۔ وہ دراصل محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابا الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمات پر مشتمل ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ قیام دعوت الحق حضرت اشرف نے سوچا تھا، اسے سارے جہاں میں عام کرنے کا ارادہ تھا۔ اصول و نظم اس کا دعوت الداعی میں لکھا تھا، جنہیں الفت تھی حضرت سے سبوں نے ہی سراہا تھا۔ مگر حضرت تو کچھ ہی دن میں پیغام اجل سن کر کہا لبیک یا رب، اور فوراً چل دیے اٹھ کر۔ ابھی اس نظم کی تصویر بھی سب نامکمل تھی، کہاں ہو کس طرح ہو کب ہو ساری بات مجمل تھی۔ نہ تھا یہ نظم پہلے اور نہ تمثیل مدلل تھی، جبھی تو ہر کسی کی اس طرف طبیعت نمائل تھی۔ مگر اللہ جب دین مبین کا کام لیتا ہے تو اس کے مثل اس بندے کا سینہ کھول دیتا ہے۔ جناب حضرت ابرار بھی اشرف کے خادم ہیں، مفسر اور قاری حافظ و فاضل ہیں، عالم ہیں، دوائے درد امت ہیں، شکستہ دل کے مرہم ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی سنت پہ پابندی سے قائم ہیں، انہی کے دل میں اس تنظیم کی کچھ اہمیت آئی، انہی کے دامن شفقت میں امت نے اما پائی۔ میانہ قد ہے ان کا جسم بھی معتدل ان کا، میانہ قد تھا ان کا جسم بھی تھا معتدل ان کا، کشادہ سینہ ان کا عزم ہے باحوصلہ جن کا، آنکھیں سرمگی ابرو تھی آنکھیں سرمگی ابرو خمبار رخ ان کا، پہنچا سال 62واں بھی ہے حضرت کے اب سن کا، پہنچا سال بھی 62واں بھی حضرت کے اب سن کا۔ سر محشر اب تو خیر حضرت اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں 2005 میں، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ سر محشر بھی ابراروں میں ان کا نام آئے گا، ہمیشہ رہتی دنیا تک رہے گا جگمگائے گا۔ خدا نے بارہا حج کے لیے گھر پر بلایا ہے، شرف ساقی کوثر کی زیارت کا بھی پایا ہے۔ سعادت پر سعادت خوب مولا نے نوازا ہے، مگر ہم کو تواضع کا یہی مضمون پڑھایا ہے۔ میرا کچھ بھی نہیں فیضان ہے یہ مدنی آقا کا، کرم ہے فضل ہے احسان ہے باری تعالی کا۔ تھا آبائی وطن پلول جو ہے اطراف دہلی میں، وہاں سے کھینچ لایا آب و دانہ ان کو یو پی میں۔ تھے آبا اور اجداد ان کے سب مشہور خوبی میں، تصوف علم و تقوی زہد میں اور خلق نبوی میں، ہے نسبت شاہ عبدالحق محدث کے گھرانے سے، یہ در بے بہا آیا اسی علمی خزانے سے۔ پدر ان کے تھے مشہور زماں صدق و دیانت میں، اسی سے کی ترقی خوب ہی اپنی وکالت میں، لکھا ہر دوئی کا تھا آب و دانہ جن کی قسمت میں، یہیں سے سب منازل طے کیے والد کی صحبت میں۔ پدر کا آ کے رہنا یہ تو ایک تمہید تھی گویا، حقیقت میں تو چشمہ دین کا یہاں سے ابلنا تھا۔
ہجری 59 میں فارغ ہو کہ حضرت کا یہاں آنا، علاقہ ہے ہر دوئی کو پایا رب سے بیگانہ، نہ تھا ہم ذوق ہی کوئی یہاں جانا، نہ پہچانا کریں کچھ گفتگو اس پر ہوں باتیں رازدارانہ، خدا سے لو لگائی رات میں اٹھ اٹھ کے رو رو کر، الہی فضل کر اور رحم کر مرحوم امت پر۔ جوان تھی عمر ان کی اور سارا عیش حاصل تھا، شباب و حسن کا بھی کارواں اب سوئے منزل تھا، تنے نازک کی زیبائش کو ان کی ثوب ململ تھا، کہیں تھا فرش زریں اور کہیں قالین مخمل تھا، خدا کے واسطے سب تج دیا اس عیش و عشرت کو، بنایا شیوہ اپنا جہد کو، محنت کو، مشقت کو، یہ دن تھی آپ کی تعلیم دین اب عام ہو جائے، شعائے دین سے اطراف ہر دوئی ضیا پائے، مساجد میں یہاں کی جا کے کچھ کلمات فرمائے، تعاون کے لیے احباب نے کچھ نام لکھوائے، وہاں سے گشت فرماتے ہوئے حضرت کے گھر آئے، دعا تھی دین کی خاطر یہ سب امید بر آئے، یہاں پر جمع ہو کر بات اس خوبی سے سمجھائی کہ گویا خواب غفلت میں تھے جو اب آنکھ کھل پائی، نظام دعوت الحق کی بیاں تعریف فرمائی، جو حضرت چاہتے تھے بات آخر وہ ہی طے پائی، کہا سب اہل مجلس نے کہ اب حضرت نہ گھبرائیں، ارادہ نیک ہے بہتر ہے بس اقدام فرمائیں، مقامی کچھ تعاون کی ضرورت تھی اسے پا کر، گئے پیشے اکابر اور کیا سب مشورہ جا کر، ہدایات و دعاؤں سے مراحل سارے طے پا کر، بڑی بھاری امانت کو اٹھایا اور یہاں لا کر، خدا کا نام لے کر آپ نے تاسیس فرمائی، بنائی مجلس شورا فرائض اس کے بتلائے، رہے گی ایک مجلس عاملہ بھی ماتحت اس کے، یہاں فرمائے اغراض و مقاصد سب وضاحت سے، شرائط رکھ کے عالم با عمل مجلس کے ناظم کے، سبوں نے رکھ دیا حضرت کے کندھوں پر نظامت کو، دیا بارے نیابت آپ نے حضرت بشارت کو، جناب حضرت اشرف نے جو ایک تخم بویا تھا، بحمد اللہ اس میں یہ شگوفہ آج نکلا تھا، ہواؤں دشمن و طوفان سے اس کو بچانا تھا، اسے نشو نما پانا اسے پروان چڑھنا تھا، دعاؤں سے اسے روندھا ہے اور سینچا ہے اشکوں سے، بڑی مشکل سے اس کو دیکھ پایا ہم نے آنکھوں سے، ہے اس کا مقصد اول مدارس کی اشاعت کا، علوم دین کو سیکھو چھٹے دامن جہالت کا، اسی خاطر دیہاتوں کا سفر ہوتا تھا حضرت کا، یقیناً مرحلہ تھا یہ بڑا ہی تعب و محنت کا، کہیں تو روز 10 کوس پیدل آپ چلتے تھے، دیہاتی بھائیوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، نہ تھی کچھ فکر کھانے کی نہ غم تھا بے سواری کا، جھلستی دھوپ میں چلنا خدا کے اس سپاہی کا، نہ دل میں طمع تھی کوئی نہ تھا غم دین الہی کا، انہیں تھا تجربہ امت کی غفلت سے تباہی کا، خدا کے دین کی خاطر انہوں نے عیش کو چھوڑا، بنایا مرجع خلقت خدا نے سب کا دل موڑا، وہ چشم نرگسی جو بار کاجل تک نہ سہتی تھی، اللہ اکبر، ہوائے تند سے اڑ اڑ کے اس میں دھول پڑتی تھی، کہاں تو گھر پہ دسترخوان پہ ہر چیز رہتی تھی، مگر توشہ سفر میں ان کے نانے خشک ہوتی تھی، اللہ اکبر، یہاں گھر عیش تھا تفریح کو عمدہ سواری تھی، وہاں پیروں میں چھالے اور ان پر گرد پڑتی تھی، پہنچ کر آپ خود موضع بموضع سب سے ملتے تھے، علوم دین کی تحصیل کی رغبت دلاتے تھے، خوشامد سے سماجت سے انہیں رستہ بتاتے تھے، جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچنے کو کہتے تھے، خدا نے رفتہ رفتہ ان کے دل میں نیکیاں ڈالی، علوم دین سے دامن بھرے اور جھولیاں بھر لی۔
بہت تو آپ کے اس جہد پر نفرت سی کرتے تھے، اجی گھر جا کے بیٹھو یہ کھلے جملوں میں کہتے تھے، کہیں والد کی عزت کے لیے غیرت دلاتے تھے، بطبیب خاطر ان کو آپ سنتے اور سہتے تھے۔ خدا نے رفتہ رفتہ آج کا یہ دن بھی دکھلایا، مثال روز روشن آپ کی خدمت کو چمکایا۔ ہوئے 40 سوہیں ناظرہ خواں آج تک اس کے، بہت سے حافظ و عالم بنے، افتاء بھی پڑھ آئے۔ نصب ہے نخل ہر دوئی میں جو شاخوں کا مرکز ہے، تمام اطراف میں ہے نفع دیتے پھول پھل اس کے، برابر اس سے شاخیں پھوٹتی ہیں اور نکلتی ہیں، بہت سی بڑھتی جاتی ہیں، بہت سی چھٹتی جاتی ہیں۔ یہ شجر دعوت الحق ایک دن عالم میں پھیلے گا، تمام اطراف اس کی دلربا خوشبو سے مہکے گا، کشادہ کر کے سایہ سب کو سایہ میں چھپائے گا، ہمیشہ پھولتا پھلتا رہے گا، لہلہائے گا، ہو استحکام اس کو اور اس کی ڈالی ڈالی کو، عطا ہو جائے عمر خضر یا رب اس کے مالی کو۔ یہ سچ کہتا ہوں زندہ آج حضرت تھانوی ہوتے، یہ خدمت دیکھ کر ان کو کلیجے سے لگا لیتے، ہوئے ہیں کتنے خیر الناس ان کی نقل و حرکت سے، الہی ہم سبوں کی بھی سعی مشکور فرما دے، آمین۔ بجا کہنا ہے ہم محکوم ہیں اور آپ حاکم ہیں، وہی سردار ہیں قوموں کے جو قوموں کے خادم ہیں، اللہ اکبر۔ جو پہلے سنگ پارے آپ کے قدموں سے لڑتے تھے، کہیں پر خار آتے وہ بھی دامن سے الجھتے تھے، کہیں پر خار آتے وہ بھی دامن سے الجھتے تھے، شجر بھی سایہ دینے میں غضب کا بخل کرتے تھے، جو رستے تنگ کج اپنا نشاں تک بھی نہ دیتے تھے، انہی راہوں سے جب حضرت سفر موٹر سے کرتے ہیں، یہ سب حسرت سے تکتے اور قدم بوسی کو روتے ہیں، مٹائے دین پر اپنے تقاضے نفس و خواہش کے، دہانے کھل گئے دنیا کے ان پر مثل بارش کے، فراہم ہو گئے اسباب سب عمدہ رہائش کے، تواضع ان میں حد درجہ نہ طالب ہیں ستائش کے، نہ دنیا کو کبھی چاہا نہ اس سے لو لگائی ہے، یہ خود قدموں پہ گرتی ہے یہ خود قربان ہوتی ہے، سہولت کے لیے اب فون ہے اور کار رہتی ہے، جو تبلیغی مسافت کے لیے تیار رہتی ہے، شریعت ہی یہاں ہر امر میں معیار رہتی ہے، یہ ہے ایسی جگہ جو ہر گھڑی گلزار رہتی ہے، بہت سے نا سمجھ اور کور باطن یہ بھی کہتے ہیں، یہاں تو عیش دنیا ہے ولی اللہ کیسے ہیں، وہ حاسد ہے عطائے انتظام حق کا منکر ہے، بھرے رأس الخطیہ دل میں جو مرضوں میں بدتر ہے، اس کے پاس تھوڑی وہ بھی اس کے دل کے اندر ہے، یہاں تو خوب ہے واللہ لیکن دل کے باہر ہے، کرے کیا خود ہی یہ مجبور ہیں سودا ہی ایسا ہے، ادھر یہ شکر کرتے ہیں ادھر سے اور ملتا ہے، مثال شعر و شیر ان کا وہ جانے مرتبہ کیا ہے، وہ جانے کیا خدا ہے اور ان میں رابطہ کیا ہے، ادا و ناز ان کا کس قدر مولا کو بھاتا ہے، یہ ہے خاصان حق ان کا تعلق ہی نرالا ہے، سنے اعلان جنگ اللہ کا جو ان کو چھیڑے گا وہ بھگتے گا، میں سچ کہتا ہوں جو دل کو دکھائے گا، عجب ہر چیز سے ظاہر ہے حسن انتظام ان کا، ہے فکر اصلاح امت دل میں اور شیریں کلام ان کا، نواحی پر نکیر ان کی مخاطب خاص و عام ان کا، اکابر کی نگاہوں میں بہت اونچا مقام ان کا، یہ ہے عادت خدا کی جب ضرورت جیسی ہوتی ہے، مطابق اس کے ہر شے دہر میں آتی سنورتی ہے، الہی اپنے مرشد سے ہمیں کامل عقیدت ہو اور ان کے امتثال حکم کی حاصل سعادت ہو، ہمیں توفیق خدمت ہو ہمیں توفیق طاعت ہو، یہاں سے تا ابد حاصل ہمیں ان کی معیت ہو، شکیل بے نوا بھی تجھ سے یا رب عرض کرتا ہے، اسے توفیق وہ کرنے کی دے دے جو یہ کہتا ہے، تمت بالخیر۔
بسم اللہ